आज आपकी मुलाकात करवानी है डॉक्टर खुर्रम इशफाक काजी साहब से, जो कि हायर एजुकेशन कमीशन में होते हैं। पीएचडी डॉक्टर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इनका खासा है, इनका शोबा है। और इनकी कहानी एक ऐसी कहानी है कि जिसको जब मेरी इनसे पहली मुलाकात हुई तो मैंने सोचा कि हम अपनी ज़िंदगी के छोटे छोटे मसाइल को कितना बड़ा मसला समझते हैं और हम अपनी ज़िंदगी की बहुत सी नाकामियों को उन मसाइल से जोड़ देते हैं। जबकि डॉक्टर साहब का ये कहना है कि चाहे नफ्सियाती एतबार पे, माशी एतबार पे, माशरती एतबार पे या जिस्मानी एतबार से कोई भी आपकी ज़िंदगी में कमी पेशी है, वो आपकी कामयाबी, आपका गोल, आपका ड्रीम, आपका ख्वाब, उसकी ताबीर तक पहुंचने में हायल ना हो सकती है, ना होनी चाहिए। आई एम सो वेरी ऑनर्ड कि आज राइजिंग पाकिस्तान के सेट्स को ऑनर कर रहे हैं डॉक्टर खुर्रम। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज? बहुत शुक्रिया तौसीक भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत आपकी कहानी इतनी मजेदार है कि मुझे लग रहा है एक नहीं दो तीन शोज आपके साथ करने पड़ेंगे। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि आपसे बातें मैंने बहुत करनी, बहुत से सवाल है मेरे जहन में, लेकिन सबसे पहले आप जरा अपनी कहानी हमारे नाजरीन को 2-3 मिनट में मुख्तसरन सुनाइए। मेरा नाम खुर्रम इशफाक काजी है। मैं पिंडी के एक मुतवस्सित घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ। मुझे शुरू से ही पढ़ने का एक शौक़ जुनून की हद तक था, और मेरे वालिदैन, मेरे उस्ताद कराम, मेरे दोस्तों, मेरे कोलीग्स सब ने मेरी इतनी भरपूर मेरा साथ दिया कि आज मैं इस स्टेज पे पहुँचा हूँ कि हर बंदा मुझे फ़ख्र से देखता है। मैंने अपने जुनून की खातिर अपना एक गोल बनाया कि मैंने कम से कम पीएचडी करनी है, और पीएचडी मैंने 2018 में मुकम्मल की। मैंने आईटी का शोबा इसलिए चुना था कि मेरे वालिदैन को, मेरे उस्ताद कराम ने कहा था कि इसके लिए बाकी काम, इसके आगे रुकावट बन सकते हैं, इसके लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। कंप्यूटर एक ऐसी फील्ड है जिस पे ये रहते हुए टेबल पे बैठ के काम करेगा या कंप्यूटर पे काम करेगा जो इसकी दस्तरस में, इसकी पहुंच में है। ठीक है। तो आईटी से पहले मैंने बैचलर्स किया, फिर उसके बाद मैंने मास्टर्स किया। इसी दौरान मुझे मुख्तलिफ इदारों में, पाकिस्तान के नामी ग्रामी जो इदारे हैं उनमें मुझे काम करने का मौका मिला। अपने आईटी के उनके खिदमात अंजाम देने का मौका मिला। इन्हीं खिदमात के एतराफ़ में 2014 में हुकूमत पाकिस्तान ने मुझे तमग़ा इम्तियाज़ से भी नवाजा। 2018 में मेरी पीएचडी कंप्लीट हुई, जो मेरा ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन था। नो डाउट, नो डाउट। इसी तरह मेरी ज़िंदगी चलती रही। फिर 2016 में मेरी शादी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी है। अच्छा, ये बताइए कि जो आपने पीएचडी की, वो जरा टॉपिक बताएं कि वो क्या था, किस किस मौजू पे आपका डॉक्टरेट किस पे है? मेरा डॉक्टरेट था म्यूज़िक फिंगर प्रिंटिंग। मेरे सुपरवाइज़र जो हैं वो यूनिवर्सिटी के कद्दावर तरीन शख्स हैं, डॉक्टर तबस्सुम नवाज। अच्छा। तो उन्होंने ये कहा था कि अगर मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में किसी को पीएचडी करानी है तो बिस्मिल्लाह इससे करनी है। मैं उन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में उनके डिपार्टमेंट का पहला पीएचडी डॉक्टर हूँ। वाह जी वाह। अच्छा, जो आपके वालिद साहब, आपकी वालिदा, उनकी आप आज जो हैं माशाल्लाह पीएचडी, तमगा इम्तियाज, आपके वालिद वालदा का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है खुर्रम को खुर्रम बनाने में? देखें, वालिदैन ही बच्चे को एक आला ओहदे तक लेके जाते हैं, और वालिदैन की ही तरबियत एक बच्चे को बिगाड़ती भी है। ठीक है। अगर आज मैं पीएचडी डॉक्टर बनाऊं तो वो मेरे वालिदैन की तरबियत, उनकी मेहनत का नतीजा है। सुबह मेरी वालिदा का उठाना, मुझे तैयार करना, मेरे वालिद साहब का स्कूल तक छोड़ के आना, ये उन्हीं की काविशों का नतीजा है। बारिश होगी आम बंदे के लिए तो वो घुटने तक पानी है, मेरे लिए वो कद तक पानी था। मेरे वालिद मुझे कंधे पे उठा के लेके जाते थे। फिर स्कूल कॉलेज में मेरे दोस्तों ने मुझे अपने साथ रखा, अपने से आगे रखा कि आप हमसे कम नहीं हो, हमसे ज़्यादा आगे हो। कोई छेड़ता नहीं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सब ने साथ दिया। अगर मैं इस छेड़ को या बाकी माशरे को देखता तो शायद मैं पीछे रह जाता। आपने कभी खुद कोई एहसास कमतरी महसूस किया कि मैं आम इंसानों जैसा नहीं हूँ, मुझ में कोई कमी है? नहीं, जब भी ऐसी चीज़ देखता हूँ तो मैं कहता हूँ नहीं, मैंने कुछ करके दिखाना है ताकि ये लोग आइंदा किसी और को ना कह सकें। इसलिए मैंने हमेशा मेहनत को अपना शिआर बनाया, मेहनत से आगे चलता रहा। मेरे उस्ताद यूनिवर्सिटी के जो हैं, उन्होंने पहले दिन मुझे कहा था कि आपने ये नहीं देखना कि वो दुनिया है, आपने इस तरह करना है कि लोग कहें आप दुनिया, और अल्हम्दुलिल्लाह लोग कहते हैं कि आप दुनिया। वाह। बस बताइए कि आपने शादी का जिक्र किया,
تو جو آپ کی وائف ہے وہ ہائٹڈ ہیں؟ ہائٹڈ ہیں الحمدللہ. اوکے. اور آپ کے جو بچے ہیں ابھی تو چھوٹے ہیں؟ نارمل ہائٹڈ ہیں وہ. نارمل ہائٹڈ ہیں وہ بھی ماشاءاللہ. کیا ان کی عمریں ہیں اور وہ کیا ان کے نام کیا ہیں اور وہ کیسے ہیں؟ شرارتی ہیں نہیں ہیں؟ اور آپ کا روب ہے ڈانٹ شانٹ؟ ذرا اپنی تھوڑی فیملی لائف کے بارے میں مجھے بتائیں. بیٹے کا نام عبد الرحمان ہے اور وہ اچھے اور جرمنی سے ہی پوسٹ ڈاک کی ہے اوکے. اور جرمنی کی ایک بار میں سینئر سائنٹسٹ کے طور پہ وہ کام کر رہا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ویسے کریڈٹ آپ کے والد کو اور والدہ کو بھی جاتا ہے. جیسا آپ نے بتایا کہ آپ کے والد جو ہیں وہ اے سی ٹھیک کرنے کا بالکل کام کرتے تھے. انہوں نے اپنے بچوں کو پڑھایا اور پی ایچ ڈی اور ماسٹرز لیول کے اوپر ہے نا جی. الحمدللہ میرے والد صاحب کا اور والدہ کا ایک خواب تھا کہ میرے دونوں بیٹے پی ایچ ڈی ڈاکٹر بنے اور وہی ہوا. اور میرا بھائی پہلا پی ایچ ڈی ڈاکٹر تھا پوری فیملی کا اور میں پہلا سافٹ ویئر انجینئر تھا. جادو کی چھڑی مل جائے اور آپ کچھ بدلنا چاہیں تو کیا بدلیں گے؟ ملک کے حالات سب سے پہلے. ملک کے حالات. میں چاہوں گا کہ ہمارا ملک جس طرح پہلے تھا ترقی کے مناظر طے کر رہا تھا اور ایک پرفضا خوشگوار ماحول تھا وہی واپس لے کے آؤں اور مایوسی لوگوں سے دور کروں. آپ یہ بتائیے کہ آپ کے اپنے انٹرسٹ کیا ایسا کون سا شوق ہے خرم کا جو آپ اپنی اس شارٹ ہائٹڈنس کی وجہ سے کوئی کھیل ایسا یا کون سی چیز ہے جو آپ اپنی اس فزیکل کنڈیشن کی وجہ سے نہیں کر پائے؟ الحمدللہ سارے شوق پورے کیے. مثلا کرکٹ کھیلا ہوں. ٹھیک ہے. مجھے یہ شوق تھا کہ میں کسی زمانے میں یونیفارم پہنوں. اچھا اوکے. وہ بھی پہنا. فائرنگ میں بھی حصہ لیا. ہر قسم کا کام کیا الحمدللہ. اللہ نے جو شوق جو چیز اللہ سے مانگی اللہ نے چھپر پھاڑ کے مجھے عطا فرمائی. مجھے کوئی اس طرح کی مایوسی یا کوئی اس طرح کی فکر نہیں کہ میرا اگر ہائٹ ہوتی یا میرے یہ کمی نہ ہوتی تو میں شاید وہ حاصل کرتا. میں یہ سوچتا ہوں کہ شاید اگر میں کمی نہ ہوتی تو میں شاید بہت پستی میں ہوتا. اتنی کامیابی بھی نہ ہوتا. یعنی آپ کی جو شارٹ ہائٹڈنس ہے وہی آپ کے لیے موٹیویشن بنی کہ آپ نے کچھ کر کے دکھانا. انٹرسٹنگ بات ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ہائٹڈ ہوتے تو شاید یہ سب نہ کر پاتے زندگی. انٹرسٹنگ. کچھ تصویریں کنٹرول روم کے پاس آپ کی وہ ہم دکھانا چاہیں گے. یہ بتائیں جی کہ آپ کا اسکول ہے؟ یہ میرا اسکول ہے. یہ میری کلاس ہے. یہ 4th کلاس کی تصویر ہے اور یہ پکنک ٹرپ تھا مارگلا. یہ جو پارک ہے. واہ جی واہ. یہ آپ کے سارے کلاس فیلوز ہیں اور پیچھے آپ کی ٹیچر ہے. یہ آپ کلاس 4 میں تھے اس وقت؟ جی جی. اوکے اوکے. اچھا جی. اور اگلی تصویر میں یہ تو مجھے لگتا ہے کوئی ڈگری لے لیا. یہ میں نے بیچلرس کی ڈگری حاصل کی تھی. یہ گریجویشن. یہ مجھے جب تمغہ امتیاز. یہ تمغہ امتیاز کے بعد. واہ. اور یہ جنا کیپ اور شیروانی والا آئیڈیا جو ہے نا یہ تو مجھے بڑا ڈاکٹر صاحب پسند آیا. بڑا مزیدار. یہ ہمارے ایک بریگیڈیئر صاحب تھے. انہوں نے کہا تھا جی کہ آپ کو جس دن ایوارڈ ملے گا آپ نے شیروانی پہن کے آئیں اور یہ آپ کو آگے تک کام آئے گی. پھر وہ مجھے شرکت. یہ وہی والی شیروانی. یہ وہی شیروانی. اوہ یہ تمغہ امتیاز والی شیروانی آج آپ نے پہنی ہے پاکستان کا جھنڈا. نہیں تو آپ کو وہ تمغہ لگا کے آنا چاہیے تھا نا ڈاکٹر صاحب. میں وہ آج ویسے یہ میرا خیال ہے مس ہو گیا ہے نا. مس ہو گیا. اچھا جو ہمارے اسکولوں میں آپ نے کہا کہ آپ کا اسکول ماشاءاللہ بہت اچھا تھا. آپ کے گھر کا ماحول بہت اچھا تھا کہ جس میں آپ کو کوئی چھیڑا نہیں گیا. ٹھیک ہے نا. لیکن بچے تو بچے ہوتے ہیں. آپ اس وقت بچوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے کہ اگر یا فیملی کے اندر اگر کوئی اس طرح کا بچہ ہے جو بہت شارٹ ہائٹڈ ہے یا بہت زیادہ لمبا قد ہے اس کا یا بہت موٹا ہے اس کو کس طرح سے ہینڈل کرنا چاہیے, اس سے کس طرح سے بات کرنی چاہیے, کیونکہ باقی تو بچے ہیں دیکھیں ان سے ہم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ ایک مدبر شخص کی طرح سوچ رکھتے ہوں گے. سو ایسے سچویشن میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں ہمارا مذہب بھی یہ کہتا ہے کہ کسی کا نام نہ رکھیں, کسی کا نام نہ بگاڑیں. تو والدین سے شروع کرتے ہیں. والدین کا سے میری یہ گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو تربیت کریں, تعلیم دیں کہ کسی بھی شخص کا نام نہ بگاڑیں, نام نہ رکھیں. کوئی لمبا ہے چھوٹا ہے, کسی کی آنکھ نہیں ہے, کسی کے کان نہیں ہے, اس کے نام بگاڑنے سے وہ ہو سکتا ہے ڈسارٹ ہو جائے, وہ اپنے گناہ میں بھی اضافہ کرے گا
اور اگلے کی دل آزاری بھی کرے گا. یعنی گھر سے ہی یہ سلسلہ شروع گھر ہونا سے چاہیے. گھر میں ہی سب سے پہلے نام رکھا جاتا ہے. بالکل ٹھیک کریں گے تو میرا نہیں خیال کہ بچے باہر جا کے کوئی اس طرح کی حرکت کریں گے. آپ دیکھتے ہوں گے اکثر بچے باہر کسی کو چھیڑ رہے ہوتے ہیں, جو قریب بزرگ ہوتا ہے, بڑا ہوتا ہے, تو وہ اسے کہتے ہیں نہیں بیٹا ایسے نہیں, وہ خاموشی سے ان کی بات سن لیتے ہیں. تو اگر ہم بچوں کی تربیت کریں تو بچوں کے ساتھ بڑے بھی بعض اوقات اس طرح کے کرتے ہیں. بڑوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ وہ بھی بچوں کے سامنے ایسی حرکت نہ کریں جس کو بچہ اپنا ایک روٹین بنا لیں. ٹھیک ٹھیک. اور بچے تو خیر ان کو تو جیسا آپ بچے جس سانچے میں ڈالیں گے وہ ڈلتے چلے جائیں. چلتے چلے جائیں گے, ایسے ہی ہے. کوئی ڈریم ایسا آپ کا جو ابھی پورا نہ ہوا, آپ چاہتے ہیں کہ یہ میری خواہش ہے, میں نے زندگی میں یہ دیکھنا ہے؟ اب تو صرف کعبے کی زیارت کرنی ہے بس, ماشاء فیملی کے ساتھ فیملی کے ساتھ عمرہ کرنا ہے. حج عمرہ کرنا ہے. باقی الحمدللہ اللہ نے ہر چیز سے نوازا. اگر میں نے ایک چیز مانگی ہے تو اللہ نے 10 چیزیں دی. ماشاء اللہ. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا بھی قبول فرمائے. آپ ڈاکٹر صاحب اس وقت ایک انسپریشن ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو کہ اس وقت شارٹ ہائٹڈ ہیں اور ہمیں دیکھ رہے ہیں, لیکن ان تمام لوگوں کے لیے بھی جو زندگی میں کوئی بھی مشکل سامنے رکھ کر عذر بنا لیتے ہیں کہ میں تو کامیاب اس لیے نہیں ہو سکتا کہ میری زندگی میں یہ ایک مسئلہ ہے. مجھے اکثر والدین ملے وہ کہتے ہیں جی آپ کہاں سے پڑھے ہیں؟ نارمل اسکول سے پڑھے ہیں. میرا بیٹا 10 سال کا ہو گیا, اب میں اپنے بچے کو لازمی بھیجوں گا. وہ اس خوف میں لوگ مبتلا ہیں کہ ہم بچے کو بھیجیں گے تو اس کو کس طرح کا معاشرہ ملے گا, ماحول ملے گا, تو بچوں کو پڑھاتے ہی نہیں. تو والدین سے گزارش ہے کہ جن کے بچے معذور ہیں یا کسی کمی میں ہیں تو وہ اپنے بچوں کو پڑھائیں تاکہ ان کی وہ کمی تعلیم کی وجہ سے چھپ جائے اور وہ آگے معاشرے کا مقابلہ کر سکیں. اچھا, بچوں کو چھپا کے بھی رکھتے ہیں نا. اگر کوئی بچہ ہے جس کو کسی بھی طرح کی معذوری ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا لوگ کیا کہیں گے, اس کو گھر کے اندر ہی رکھو. بالکل. میرا خیال ہے یہ بھی چیز ہے جس اب یہ تاثر ویسے کافی کم بھی ہو رہا ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سے بچے جو ہیں نابینا افراد ہیں یا شارٹ ہائٹڈ ہیں یا کسی بھی طرح کی کوئی معذوری ہے, اسکول اب لوگ بھیجنا شروع ہو گئے ہیں. پہلے وہ چھپایا کرتے تھے, بالکل. اب وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی رب کی ایک نعمت ہے ہمارے لیے, اولاد ہے, اور ہمیں اس کو اون کرنا ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, توصیف بھائی آپ بڑا لطف آیا. میں تو آپ کو بچپن سے ریڈیو کے زمانے سے سن رہا ہوں. ریڈیو کے زمانے سے ہم FM سنتے تھے اور آپ کا پروگرام اسپیشل سنتے تھے. بھائی جو ریڈیو والے مجھے اپنے لسنرز ملتے ہیں نا, مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. ہماری تو آپ سے محبت ہے. بہت بہت شکریہ. وہ کنٹرول روم کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے کیا بچپن سے, تو ذرا ڈاکٹر صاحب کی ایج بھی پوچھتے ہیں پھر آخر میں. کنٹرول روم نے پوچھی, میں نے آپ کی عمر نہیں پوچھی. نہیں اس میں کوئی چھپانے کی چیز نہیں. 36 سال. 36 آپ کی ایج. ہاں تو پھر تو بچپن سے ہی دیکھ رہے ہیں نا. وہ کنٹرول روم والے ہنس رہے ہیں کہ نہیں دیکھا, پھر تو بچپن ہی بنتا ہے ان کا. ڈاکٹر صاحب بہت مزہ آیا, بہت لطف آیا. تھینک یو ویری مچ. تشریف آنے کا بہت بہت شکریہ.